السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، ترتیب وار مضامین چل رہے ہیں باب تزکیہ میں۔ تزکیہ کہتے ہیں نفس کو پاک کرنا۔ ہر مجلس میں تھوڑے تھوڑے تغیر کے ساتھ چند الفاظ اس ضمن میں بتائے جا رہے ہیں، وہ دراصل بہت بڑے مضامین کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں اپنے نفس کو اتنا قابو کرنا کہ طاعت الہی آ جائے، اور تزکیہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو اتنا قابو کرنا کہ معصیت الہی سے بچنا آ جائے۔ طاعت الہی آیا، نفس مخالفت پر آیا۔ طاعت الہی سامنے آیا، شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو شیطان کی نہیں سن اور نفس کو دبا دینا، حکم خدا کو پورا کرنا، یہ بڑا مجاہدے کا کام ہے۔ جب بندہ یہ کرتا ہے کہ نفس قابو میں ہو گیا تو گویا اس نے اپنے نفس کو طاعت پر لے آیا، پاک کر لیا۔ اللہ نہ کرے اگر نفس نے روحانیت کو مغلوب کر دیا اور نافرمانی ہو گئی، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، جو نفس کو قابو میں نہیں کریں گے وہ خسارے میں رہیں، وہ نقصان میں رہیں۔ تو نفس کو قابو میں کرنا، اس کے لیے مجاہدات تفصیلی بھی ہیں، مجاہدات اجمالی بھی ہیں۔ ماقبل میں بھی ایک مرتبہ سنایا گیا تھا، آج اس کو ضرورتاً سنا رہے ہیں۔ مجاہدات اجمالیہ میں حضرات صوفیہ نے لکھا ہے کہ زبان سے ہونے والے گناہوں سے اپنے کو روکنے کا طریقہ تقلیل کلام۔ اسی طرح مال کے جمع کرنے کے معاملے میں ہونے والے گناہ اور مال کے خرچ کرنے میں ہونے والے گناہ، اس میں نفس کو قابو میں کرنے کا طریقہ تقلیل طعام۔ ایک قسم اور ہے بدن اور عمل سے ہونے والے گناہوں، جس کی فہرست ہم اب ترتیب وار سنا رہے ہیں۔ بدن اور عمل سے ہونے والے گناہوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو
اس کی صورت یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا کم کرے. اس کو کہتے ہیں تخلیل اختلاط مع الانام. جب صوفیہ کرام یہ جملہ اور یہ مجاہدہ بتاتے ہیں تو بعض معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو یہ لوگاں جو ہے نا سب تعلقات توڑوا کر رہبانیت کی تعلیم دے رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس شخص کو ہم احمق جاہل بولیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعتراض کرنے والا جو لفظ مجاہدے میں بولا جا رہا ہے اس لفظ کے لفظی معنی سے ہی واقف نہیں. ایک ہے قطع، ایک ہے تقلیل، دونوں میں بہت فرق ہے. چونکہ یہ میرے مضمون کا حصہ ہے اس لیے میں نے ضرورتاً اس کو ضمناً سنا لیا. ایک ہے قطع اور ایک ہے تخلیل. قطع کہتے ہیں خلی ولی، چھوڑو سب. باپ کون؟ نہیں معلوم. ماں کون؟ کہے گی ارے ان کچھ پیدا ہوا نہیں معلوم ہو تو میں سب دنیا داری چھوڑ دیا. یہ ہے رہبانیت. اور اسلام کا یہ مزاج ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تم پر تمہارے ماں باپ کا بھی حق، تم پر تمہاری جانوں کا بھی حق، تم پر تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق، اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے اور پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق. ارے اتنا سب کرتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کیسا کریں گا؟ کر کے بتائے سو ہے ایسا کریں گا. حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی کام انسان نہ کر سکتا ہو اور اللہ نے کرنے کو دیا ہو ہی نہیں سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالا ہی نہیں. جتنی طاقت ہے اللہ کو معلوم، وہی نہیں جانے گا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وہ تو باریک بھی ہوں باخبر ہے. وہ تو اس حال سے واقف ہے تم رحم مادر میں کیا تھے وہ جانتا تھا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پیدا کرنے کے بعد میری طاقت کیا ہے؟ اللہ کو کیا معلوم؟ العیاذ باللہ. نقل کفر کفر نباشت. یہ تو کفریہ جملہ ہے، آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. لوگ یوں کہتے ہیں. تو حضرات اولیاء کرام اور حضرات صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ چیزوں کو اگرچہ کہ وہ حلال ہوتی ہیں کبھی کبھی چھوڑ دینا نفس کو قابو میں کرنے کے لیے ممد اور معاون ہے. نہیں مول صاحب سمجھ میں آئے جیسی موٹے موٹے مثالیں دیو، ہم لوگوں کے پاس ویسے خطرے بھی ہیں. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ فہمائش کی انہوں نے انتہا کر دی. ہمارے پاس کیا ہے؟ پڑی ہوئی جھولی ہے، کچھ بھی ہے نہیں، جو ہے ان لوگوں کا دیا ہوا ہے. دیکھو بھائی کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ زور سے بولو. نیند میں ہے، زور سے بولو. کھانا حلال ہے کہ حرام؟ اب ایک ایک کر کے گنایا تو بہت لمبی فہرست ہو جاتی کیا کیا حلال ہے. پانی ہے، دودھ ہے، شربت ہے، لسی ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ ایک ہی صورت میں حرام ہوتا، انکمنگ میں غلطی کرا ہوا رہنا. تو اگرچہ کہ شے فی نفسی ہی حلال ہے لیکن طریقہ حصول حرام ہے تو حرام ہو جاتا. اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ حرام نہ ہو. کھانا تو حلال ہے لیکن چوری کر کے کھاؤ گے تو حرام ہو جاتا ہے. لیکن یہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع ہے کہ کچھ چیز حلال ہوتی ہوئے بھی اس سے تھوڑا سا رکنا اور روکنا نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ممید ہے. کیسا سمجھیں گے؟ روزے سے سمجھیں. روزہ آنے والا ہے بول کے
تھوڑا ضمناً اس کو بھی شامل کر لیے. کھانا حلال ہے نا؟ سحری میں دبا کے کھا لیے. اپن لوگوں تو ماشاءاللہ ہے کھانے کے معاملے میں. حضرت امیر اللہ خان صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا یہیں پر، آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں معلوم، اور ایک مرتبہ انوار العلوم منپرتی میں فرمایا تھا. بڑے ظریف الطبع آدمی ہیں، سبھی جانتے ہیں، اہلیہ محبوب نگر. کہنے لگے ہم لوگوں کے کھانے کا حال یہ ہے، سحری میں یہ بول کے کھاتے کھاتے افطار تک بھوکے رہنا ہے، اور پھر افطار میں یہ بول کے کھاتے کہ سحری میں کھایا تھا اب تک بھوکا ہوں بول کے پیٹ رہے. درمیان میں جو دوپہر کے کھانے کی کسر ہے نا، تھوڑی صبح میں تھوڑی شام میں پوری کرنے کے چکر میں اس کا ٹیبل ہو جاتا. اس واسطے بولے رمضان کے بعد تول کے دیکھ لو کسی کا وزن کم نہیں ہوتا، ڈبل ہو جاتا. ہم لوگوں نے اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا. دراصل اس سے میں جو مثال دینا چاہتا تھا کہ بھائی کھانا تو حلال ہے، لیکن کیا روزے میں کھانا حلال ہے؟ اللہ نے روکا ہے کہ نہیں روکا ہے؟ کیا پورا روکا ہے اللہ نے؟ کھانا ہی نہیں اب بولے مرے تک، ایسا تو نہیں. کب تک نہیں کھانا؟ غروب تک نہیں کھانا. چیز تو ہے حلال، لیکن اللہ نے روک دیے. پینے کی چیزیں حلال چیزیں اللہ نے روک دی. تو یہ جو حلال چیزوں سے اللہ روک رہے ہیں، مکمل اس سے قطع نہیں کرا رہے، اس کو توڑ نہیں دے رہے، اس کو ختم نہیں کر رہے، تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں، ایک وقت کے لیے روکتے ہیں، حد میں لانے کے لیے روکتے ہیں، اس سے نفس قابو میں آتا ہے اس لیے روکتے ہیں. اس سے یہ سمجھ لو کہ حضرات صوفیہ کہتے ہیں تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں سے ملنا ناجائز نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت ملنا سبب گناہ بن جاتا ہے. بلا ضرورت ملنا سبب گناہ بن جاتا ہے. اچھا خاصا گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ارے دوپہر میں چنو بھائی فون کرے تھے، کئی کو کرے تھے کہ کئی کو فون کرے تھے، میرے یہاں چورستے پہ ٹھہرا ہوا تھا تو جارے سے دکھا تو فون کر لیا. ضرورت تھی اس کی. قرآن سے محروم ہو گیا کہ نہیں؟ تلاوت رک گئی کہ نہیں؟ بلا ضرورت تعلقات مت بناؤ. ضرورت کا تعلق ہے تو قائم رکھو. بلا ضرورت تعلقات سے روکنے کو صوفیہ کے پاس کہا جاتا ہے تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں سے ملنے جلنے کے معاملے میں تھوڑی کم کر دینا ملاقات. کیوں؟ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس کا بنیادی سبب ہے لوگوں کو اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں. کب بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کہاں بول رہا ہے، کس سے بول رہا ہے، کس بارے میں بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں تولتا بول دیتا. اس کے نتیجے میں ہمارے تعلقات بگڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہوا، عموماً کبھی کھانا وقت پر نہ کھانے سے گیسز ہو جاتے ہیں، تب بھی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے. عموماً کھانا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے بھی پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جائے تب بھی ہلکی پیٹ میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے جو چیز کھائی ہے وہ چیز اس کے جسم کے لیے مفید نہیں تھی تب بھی تکلیف ہو جاتی ہے. وہ اللہ جانتے ہیں وہ مفید تھی یا نہیں تھی. ہم تو مفید سمجھتے ہیں بسا اوقات، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تب پیٹ میں تکلیف ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر لگ جانے سے بھی پیٹ میں تکلیف ہوتی، کسی کی بری نظر لگنے سے بھی
پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، اب یہاں ذرا سنبھلنا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے سحر کروانے کی وجہ سے بھی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آدمی بجائے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے کسی کے پاس جا کے کہنے لگا کہ مول صاحب ذرا دیکھو پیٹ میں درد ہو رہا، کیا ہے کہ انہیں کیا بولتا، تمہارے پیٹ میں پوڑیاں ڈال دی تھی، تمہارے قریبی سگے ہے، دیکھو ذرا سنبھل جانا اب یہاں سے۔ کیا بولیں گے بھائی، رہیں گے لوگوں سے آتا ہوں بعد میں کہ نکل جائیں۔ یہ ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اگر اس نے آپ کو رشتہ بتا دیا کہ آپ کے ننیال والے، نہ بھی بتائے پوری تفصیل، صرف اشارہ دیا آپ کے ننیال والے، آپ کس کس سے کٹیں گے؟ آپ کس کس سے کٹیں گے؟ خالہ سے، ارے وہ خالہ میرے ساتھ اچھا نہیں رہتی، ریگنیش کرائی ہے۔ ماموں سے، کیوں؟ ارے صاحب یہ ماموں ذرا ٹیڑے منہ کے ہیں، جب بھی آئے اچھا ملتے سے یوز کرائے ہوں گے۔ ممانی سے، خالو سے، یہ وہ رشتے ہیں جو انتہائی قریبی ہیں، اور ان سے ہمارے تعلقات صرف وہم کی وجہ سے اور گمان کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جانچ نہ کو لوں گے، اگر اس نے یہ بتایا کہ صاحب ددیالی رشتہ دار ہے، تایا پپس، تائی پپس، چچا اور چاچی وہ ہماری نظر، اور اسی طرح پھوپا اور پھوپھی وہ ہماری نظر، کیا بولیں گے؟ ان لوگوں کا جانا نہ کو، وہ بیماریاں۔ ارے بھائی پیٹ کا درد ہے، دوا خانے کو جاؤ، دوا لے لو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غذا نہ بنی ہو، کوئی دوا لے لینے سے درست ہو سکتا ہے۔ اب اس چکر میں اگر پڑے تو تعلقات ٹوٹتے ہیں، اس لیے صوفیہ کہتے ہیں بھائی یہ چکر میں جاؤ ہی مت۔ اختلاط مع الانام، تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں سے ملنے کے معاملے میں صرف ان سے ملو جن سے ملنا ہے، ان سے ملو مت جن سے ملنا نہیں، نمبر ایک۔ اور اگر کسی سے مل بھی رہے ہو تو ملنے میں ایک لمٹ رکھو، ملنے میں ایک لمٹ رکھو۔ اس سلسلے میں شریعت مطہرہ بہت تاکید کرتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم جلال میں فرمایا ہے نبی تو حیا کرتے ہیں، تم سے کچھ نہیں کہتے، مگر اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہیں درست تعلیم دینے کے لیے اللہ ہدایت دیتا ہے کہ کسی کے یہاں بنا بلائے کہ نہ جانا، اگر بلایا گیا ہے تو جب بلایا گیا ہے تب جانا، اور جب تم اپنے مقصد سے فارغ ہو جاؤ فی الفور وہاں سے نکل جانا کہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے تخلیل اختلاط مع الانام۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنے ولیمے میں شریک فرمایا بہت سے صحابہ کرام کو۔ بعض ایسے تھے جو بہت پہلے سے آگے، کچھ لوگوں کو ایک شوق ہوتا ہے کہ صاحب ہمارا ان سے زیادہ تعلق دکھنا بول کے قریب قریب زیادہ بیٹھنے کی چکر میں رہ جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں صاحب زیادہ دیر بیٹھ جائیں گے تو شاید خوش ہو جائیں گے میزبان، اس واسطے وہ چکر میں بیٹھ۔ اب حضور علیہ السلام کو خلوت کی ضرورت تھی، تنہائی کی ضرورت تھی، تو حضور علیہ السلام ایک مرتبہ باہر نکلے، اندر گئے، دوسری مرتبہ باہر نکلے، اندر گئے، تیسری مرتبہ باہر نکلے، اندر گئے۔ دراصل یہ اشارہ تھا کہ بھائی اب تو اجازت دو، ذرا میں تھوڑا سا خلوت میں ملاقات چاہتا ہوں یا خلوت اختیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن لوگ یہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار کر ہدایات دی کہ اس طرح تمہارا بیٹھے رہنا بلا ضرورت یہ تعلقات کو بناتا نہیں ہے، تعلقات کو بگڑاتا ہے۔ ادا سے ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کسی رشتہ دار کے یہاں چلے جانا اس کو پسند خاطر ہوتا ہے، جتنی دیر پسند خاطر ہو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ محسوس کرو کہ نہیں صاحب اب ان کو تنہائی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو خاموشی سے نکل جاؤ، اس میں دل میں کوئی برائی لانے کی ضرورت بھی نہیں، آپ بھی اپنے کام سے کام رکھو۔
بلا ضرورت بیٹھیں گے تو اس کے بعد نئے گناہ شروع ہو جائیں، وقت ٹائم پاس نہیں ہوتا تو کیا شروع کر دیتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ایسا ہوا تو اچھا تھا، وہ ویسا ہوا تو اچھا تھا، یہ ایسا رہتا تو اچھا تھا، یہ نہیں کرے تو اچھا تھا، شروع۔ ایک بڑی پیاری بات، ہم لوگ کرنول کے علاقے میں جماعت میں تجارت میں مرکز ہماری واپسی ہوئی، مرکز میں ہمارا وہ لیا گیا کہ صاحب آپ کے اوقات کہاں گزرے، کیسے گزرے، ساری تفصیلات بتا دی گئی۔ اس دن اتفاق سے مفتی صاحب کی وہاں بات تھی، تو مفتی صاحب نے ایک نشست رکھی سوالات کی، اس میں ایک شخص نے سوال کیا، جعفر بھائی ان کے دماغ مرحوم اللہ طریق رحمت فرمائے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ مولانا یہ جو غیبت ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھو لوگوں کی تعریف کرنا چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ تعریف کرتے کرتے اگر مگر بول کے جب شروع ہوتا تو نان اسٹاپ غیبت شروع ہو جاتا، اور یہ جو غیبتوں کے لیے جماوڑا ہوتا ہے یہ بلا وجہ کے تعلقات کو بنانے کی وجہ سے۔ تو تعلقات کتنے ہونا چاہیے لوگوں سے؟ اتنے جتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، تم کسی سے ملنا چاہتے ہو ملو، تم کسی سے بات کرنا چاہتے ہو کرو، جو ضرورت کی ہے کرو، بلا ضرورت چیزوں سے اپنے آپ کو روکو۔ ایک کام تو یہ کرنا، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ غیبت کی مجلسوں کا جو آغاز ہوتا ہے وہ باہر کے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو باہر کے لوگوں سے بلا ضرورت دوستیاں ختم کر دو۔ اندر کا جہاں تک معاملہ ہے، کیا شریعت مطہرہ رشتے توڑنے کا بھی حکم دیتی ہے؟ نہیں صاحب، شریعت تو رشتے جوڑنے کا حکم دیتی ہے، رشتے توڑنے کا حکم نہیں دیتی۔ تب پھر اب تصوف کی تعلیم بظاہر اس کے مغایر نظر آ رہی ہے، تب کیا کریں؟ تب بھی یہی جواب ہوئے کہ تعلیمات تصوف شریعت کے مغایر نہیں ہوتے، وہاں بھی یہی حکم ہے۔ جیسے ام المؤمنین کے حجرے میں زیادہ دیر تک بیٹھنے کو ناپسند کیا گیا ہے، ایسے ہی رشتہ داروں کے پاس بیٹھنے کے معاملے میں احتیاط برتنے کی تعلیم اور تلقین دی گئی۔ رشتہ رکھو، سب سے رشتہ بنائے رکھو، اور رشتے توڑنا ناپسندیدہ ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بڑے گناہ کی طرف اشارہ دینا۔ نمبر ایک، اس میں ایک گناہ میں نے بتایا اس کا تعلق دل سے ہے، آگے قلبی گناہوں کی فہرست میں اس کو گناؤں گا، یہاں صرف اشارہ دے رہا ہوں، وہ ہے اپنے اندرون میں کسی رشتے کے بارے میں بدگمانی کا پیدا ہوتا ہے، کسی رشتے کے بارے میں بدگمانی کا پیدا ہوتا ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے قطع تعلق کی، شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ کہ دیکھو بھائی، نیک گمانی کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے۔ نیک گمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلا میں آپ کو نمازی سمجھوں، کوئی دلیل کی ضرورت ہے کیا؟ آپ مجھے نمازی سمجھیں، کوئی دلیل کی ضرورت ہے کیا؟ میں آپ کو روزگار سمجھوں، آپ مجھے روزگار سمجھیں، میں آپ کو صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرنے والا سمجھوں، آپ مجھے صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرنے والا سمجھیں، میں آپ کو صاحب استطاعت حج کرنے والا سمجھوں، آپ مجھے حج کرنے والا سمجھیں، میں آپ کو نیک سمجھوں، آپ مجھے نیک سمجھیں، تو دلیل چاہیے اس کے۔ کسی کے بارے میں نیک گمان قائم کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جہاں ہمارے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی فوری اپنے دل سے سوال کر تیرے پاس دلیل کیا ہے، اس سے بچ جاؤ، جھمیلے میں نہیں پڑو۔ جہاں تک معاملہ رشتے توڑنے کا ہے، رشتے توڑنا تو انتہائی ناپسندیدہ ہے اور صوفیہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اور یہ سلوک صوفیہ میں جو اعلیٰ اور معیاری تعلیمات ہیں اس کا ایک جز ہے، اس کو اچھا سمجھیں۔ سلوک کی تعلیمات کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کی تعلیم کو سلوک کی تعلیم کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ جملہ یاد رکھو، آخر میں ایک حدیث سناؤں گا تو آپ کو
اس سے اس کا تعلق سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے اللہ نے والدین بنائے، رشتے بنائے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا، رشتے کی دو قسمیں بنائی، ایک وہ کہ تم جن سے پیدا ہوئے اس کو نسب کہتے ہیں، ایک وہ کہ کسی سے آپ نے نکاح کیا پھر اس کے بعد ایک نئے خاندان سے آپ کو تعلق ہو گیا۔ صحرا کے لیے تو یہ صحرا آ جاتا ہے، رشتہ لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ اب اس رشتے کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی تلقین۔ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جو عموماً خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اس آیت میں یعنی سورہ نساء کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، جملہ یاد رکھیں، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایک لفظ ہے، دو جملے اس کے بعد کہیں گے، تساءلون به، جس کے نام سے تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، والارحام، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو رشتہ داری کے معاملے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو رشتہ داری کے معاملے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان۔ پہلے تم الگ ہو ہی نہیں، تم کیا ہو؟ تم سب کے سب ایک ہی ہو، کالے ہو، گورے ہو، عربی ہو، عظمی ہو، ارے انسان ان کا خاندان الگ، ہمارا خاندان الگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہے تو تم آدم و حوا کی اولاد ہی، ہم نے ایک ہی جان سے تمہیں بنایا، الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، پھر اس جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا یعنی حضرت حوا۔ پھر پروردگار عالم نے نسل انسانی کی کثرت کی دنیا کے اندر، مرد اور عورتوں کے ذریعے سے کائنات کو اللہ نے پھیلایا، بنی نوع آدم کو پھیلایا۔ پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی دو قسمیں رکھی، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا، ایک رشتہ تمہارا یہ ہے کہ تم جس سے پیدا ہوئے تمہارا نسب کہلاتا ہے، اور صحرا، اور تمہارا سسرالی رشتہ دار۔ اور یہ جو ہمارے خاندان اور قبیلے ہیں یہ صرف ایک دوسرے کی امتیاز کے لیے، پہچاننے کے لیے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ پہچان کے واسطے۔ یہاں کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، تو بڑا گھر کا، میں بڑا گھر کا، نکلو اس سے، تیرا ابا بھی ایک، میرا ابا بھی ایک، میں فلاں خاندان کا، میں فلاں قبیلے کا، نکلو اس سے۔ خاندان قبیلہ خالی تعارف کے واسطے ہے، ورنہ تو تم سب اوپر جا کے ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ یہ دراصل ایک حکیمانہ گفتگو ہے۔ اس پیرائے میں بھائی اپنا اگر کوئی غلطی کرا تو کیا کرتے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں، بھائی غلطی کرا کیا کرتے ہیں؟ جان لے لو، انسان بچہ ہے، سمجھاتا ہے اپنے حصے نا، دوسرا غلطی کرتا رے اما بابا یہ سکھائیں گے، فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیا، وہ بھی تیرا ہی، یہ بھی تیرا ہی، دونوں الگ نہیں، تم سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد،
لہذا ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کی عزت و توقیر ہو۔ اس سلسلے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے آداب بتائے، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں۔ نبی علیہ السلام نے آداب بتائے، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں اور بڑے چھوٹوں کا احترام کریں۔ پہلے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يؤقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور جو بڑوں کی توقیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت محمد میں سے نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان کی برکت سے عزت و سربلندی، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے جس خدشے اور جس اندیشے کا اظہار فرمایا ہے وہ یہ ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر تم کو اقتدار دے دیا جائے، تولی کہتے ہیں متولی بنا دیا جائے، سربراہ بنا دیا جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اندیشہ کس بات کا ہے کہ جب کوئی بھی آدمی صاحب اقتدار ہو جاتا ہے تو بظاہر خیش یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے علاوہ کوئی نہیں، میں ہی ترم خواہ۔ پھر کیا کرتا ہے ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا شروع کرتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فساد کی ابتدا ہو وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، سب سے پہلے تم رشتوں کو توڑنے لگتے ہو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فساد مچاؤ الگ معنی میں لیا جائے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہاں تک کہ تم رشتوں کو بھی باقی نہ رکھو، دوسروں پر تو ظلم کرو گے ہی، اپنوں کو بھی نہیں بخشو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے مگر اندیشہ ہے کہ تم یہ دو گناہ کرو گے اس لیے تمہیں نہیں دے رہا، یہ دوسرے معنی۔ اگر اللہ دے اس کے بعد یہ دو گناہ کوئی بندہ کرے کہ زمین میں فساد مچائے اور رشتے قطع کرے تو اللہ رب العزت اس سے اقتدار سلب فرما لے۔ یہ تعلیم ہے، اگر تمہیں اقتدار مل جائے، اگر تمہیں حکمرانی مل جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کامیابی عطا فرما دی اور تم ایک مقام و مرتبے پہ پہنچ جاؤ تو یاد رکھنا دو باتیں یہ تربیت کے لیے ہیں، یہ تعلیم کے لیے ہیں کہ اگر تم نے فساد کیا تو تمہارا اقتدار چھین سکتا ہے اللہ، اور اگر تم نے رشتوں کو نہیں نبھایا تو تمہارا زور توڑ سکتا ہے اللہ۔ مجھے معاف کرنا، اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور اس کے بعد میں یہ دیکھو کہ آج امت مسلمہ کا زور ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا۔ بیانات چھوڑو، لفاظیاں چھوڑو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ خیالست و محالست جنو، تم تو وہ ہو کہ تم نے اپنے خالہ سے اپنا رشتہ نہیں نبھایا، تم تو وہ ہو کہ تم نے اپنے پھوپھو سے اپنا رشتہ نہیں نبھایا، تم تو وہ ہو جنہوں نے اپنے ماموں سے اپنا رشتہ نہیں نبھایا، تم تو وہ ہو جنہوں نے اپنے چچا سے اپنا رشتہ نہیں نبھایا، تم کیا دنیا میں حکمرانی کرو، تمہاری تو اپنی آپس میں نہیں بنتی۔ یہ تو میں نے دودھ کی سنائی، اور اس سے بڑھ کر گھونٹ یہ ہے تم تو وہ ہو کہ تمہارے ماں باپ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے، اور تم تو وہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی، تم تو وہ ہو کہ تمہارے سالے تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے، اور تمہاری بیوی تمہیں گوارا نہیں کرتی۔ کیا ہمارا حال یہ نہیں ہو؟ اتنے ہم رشتے توڑے، اتنے توڑے، اور یہ فساد کی بدایت ہے۔ اس معاملے میں توبہ کی ضرورت ہے، بہت محتاط رہیں رشتوں کے معاملے میں۔ سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہ، علی بن حسین حضرت حسین نواسۂ رسول، علی حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔
خاندان نبوت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ نواسے ہیں، نواسے حضرت حسین ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، پڑھ نواسے ہو گئے۔ تو حضرت علی بن حسین یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے بیٹے کو کہہ رہے خاندان نبوت کی تعلیم دے، بیٹا رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس معاملے میں اللہ سے ڈرا کر لوگوں سے اپنا حق مانگتے ہو اسی اللہ سے ڈرو، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بیٹے نے پوچھا ابا اس خاص نصیحت کی وجہ؟ تو فرمایا کہ میں نے قرآن مجید میں 3 جگہ رشتہ توڑنے والے پر اللہ کی لعنت پائی ہے۔ رشتہ توڑنے والے پر اللہ کی لعنت پائی ہے۔ اس سلسلے میں معذور سمجھو مجھے، جو زمانے کے حالات سنتے رہتے ہیں اس میں جس قسم کی ضرورت ہوتی ہے اس موضوع پہ تھوڑا سا گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے جب سب سامنے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں ایک بڑا عیب چل پڑا ہے، وہ عیب یہ ہے کہ ماں باپ اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی نصیحت ہوتی تھی، پہلے زمانے میں نصیحت کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ بیٹے جس گھر کو تم جا رہی ہو اس گھر کو جنت بنا، بیٹے اپنے بڑوں کا اکرام کرنا، بیٹے قرآن سے غافل نہ ہو، بیٹے شوہر کو ناراض کبھی نہ کرنا۔ پہلے کی نصیحتیں ہیں یہ، علماء نے لکھ رکھی ہیں کہ پہلے بوڑھیاں کیا سمجھاتی تھی۔ آج کے زمانے میں نصیحت کا چیپٹر چینج ہو گیا، مضمون بدل گیا۔ اب کیا نصیحت ہوتی ہے معلوم؟ ابھی بھی نصیحت ہوتی ہے مگر الفاظ یہ ہوتے ہیں بیٹے ڈرنا نہیں، ساس کو منہ نہیں لگانا، سسرے کو تو دیکھنا ہی نہیں، بڈھا ماٹی میں لگ مرتا کی گارش نہیں، بیٹا شوہر اگر منہ کو کرانا تو ڈرنا نہیں، ایک کال کرتے ہمارا دیکھ لیتے۔ فرق آ گیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نہ کرے بھائی یہ نصیحت نہیں، ہماری بچیوں کی نصیحت کا ہمارا جو مزاج ہے اسے بدلنا پڑے، انہیں اللہ سے ڈراؤ، رشتوں کو پامال کرنے سے روکو۔ پھر بلو بالفرض وہ فون کرتی ہے چھوٹی سی بات پر تو فوری کی فوری پورا گھرانہ اٹھ کے چلا گیا اور جا کر کے بچی کو اپنے گھر لا گئی۔ اب لانے کے بعد میں سب سے پہلے گھر کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں یہاں سے شادی کر کے دلہن لے گئی تھی کہ نوکرانی لے گئی تھی، صبح سے شام تک اس کو گھسا لہٰذا چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے؟ قطع تعلق۔ اور کیا آپ کا گمان ہے کہ اس قطع تعلق کے بعد اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو؟ اوہ آپ نے بڑا مبارک کام کیا ہے کہ آپ نے ایک رشتہ توڑ دی۔ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان کو کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ کسی میاں بیوی میں تکرار ہو کر اختلاف ہو گئی اور دونوں میں دراڑ پڑ گئی۔ اور اس شیطان کا کام آج کل بہنیں انجام دے رہی ہیں۔ سب اگر تھوڑا بہت ہائے ہلو کر کے شوہر منا بھی لے بیوی کو تو بہنا بولتے ہیں ہم بیٹھ دیوانی تیرے کیا مان لو، ہم نہ سوک جھیل جھیل کے یہاں تک پہنچے سر، اس کو رشتہ جوڑنے تک بھی نہیں دیتے۔ یہ قطع تعلقی شریعت مطہرہ میں اس سے منع کیا گیا، یہ کبائر میں سے یہ دوسرا گناہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ کبیرہ گناہ۔ پہلا گناہ بدگمانی، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کا تعلق دل سے ہے اس لیے میں نے اس پر تفصیل نہیں سنائی، بعد میں سناؤں۔ لیکن اس کے فوری بعد جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے قطع تعلقی۔ قطع تعلقی رشتوں کو توڑ دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ ان کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے جنہوں نے رشتوں کو توڑ دیا۔ جنہوں نے رشتوں کو توڑ دیا وہ جنت میں داخل نہیں کیے جائے۔ اتنی بڑی وعید سننے کے بعد بھی
ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ رشتوں کو جوڑیے۔ چل ایک بات بتاؤں، شب برات کیسی رات ہے؟ شب برات کے بارے میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام نے خبر دی، یہ وہ رات ہے کہ جس میں، تفصیل تو آپ نے سنی ہوگی، میں صرف اپنے مضمون کا حصہ اس میں سے لے رہا ہوں۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ پروردگار عالم مخلوقات کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ محروم بھی ہیں؟ ان محروموں میں ایک وہ بھی ہے جو رشتوں کا توڑنے والا ہے۔ اس عموم مغفرت میں بھی برات جیسی عظیم برکت والی رات میں وہ محروم ہے، بلکہ قدر والی رات میں بھی محروم۔ آگے دوسری روایات، ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بات و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے ویسے ہی صحابہ کی مجلس ہوتی تھی۔ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے اور صحابی رسول، ہم نے ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سنا ہے، یوں ارشاد فرماتے سنا ہے، وہ احادیث نقل کرتے تھے، بعد والے لوگ ان کو لے لیتے تھے، یہیں سے تو تواتر چلا ہے حدیث کا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑے عجیب انداز میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس مجلس میں جو شخص ایسا ہے کہ اس نے قطع تعلق کر رکھا ہے وہ نکل جائے۔ ایک بار بول دیے تو ہو گیا تھا نا۔ کبھی کبھی اس سے استدلال کرتے ہیں صوفیہ، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ نظر بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، وہ نگاہ بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ جب قال اللہ اور قال الرسول کی مجلس ہوتی ہے تو انوار ربانی وہاں سایہ فگن ہو جاتے ہیں، رحمت الہی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اور دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سایہ الہی میں، رحمت الہی میں سکینت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ روایات کے الفاظ۔ جب اللہ کے رسول کے صحابی مجمع عام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب میں اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ انوار ربانی کا نزول نہیں ہو رہا، وہ رکی ہوئی ہے، تو اس نگاہ بصیرت سے شاید دیکھ لیا ہو۔ یہ گمان نیک قائم کیا اولیاء کرام۔ حضرت ابو ہریرہ سے متعلق صحابی رسول ہیں، جب ولی کو کشف ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کے صحابی کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو انہوں نے محسوس کر لیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ بھئی اس مجلس میں جو ایسا ہے کہ جس نے اپنے رشتے توڑ رکھے ہیں وہ اٹھ جائے۔ ایک بار بولے کوئی بھی نہیں، دوبارہ فرمایا جو اس مجلس میں قطع تعلق کیا ہوا ہے وہ اٹھ جائے۔ ذرا کیفیت بدل گئی، کوئی بھی نہیں اٹھا، پھر غصے ہو زور سے کہنے لگے جو رشتہ توڑا ہوا ہے وہ اس مجلس سے اٹھ جائے۔ ایک شخص اٹھا، خاموشی سے نکل گیا۔ پھر انہوں نے دین کی بات بتانا شروع کر دی، اللہ کے رسول کی بات بتانا شروع کر دی۔ تو گیا اپنی پھوپھی کے گھر، جانے کے بعد کہنے لگا کہ پھوپھی ذرا دل میں کچھ برائی آ گئی تھی، معاف کر دو، ایسا ختم ہوا۔ تو پھوپھی نے پوچھا کیا بات ہے بیٹے، اتنے سالوں سے کبھی آیا نہیں، آج ادھر کدھر؟ کہنے لگے آج بڑا عجیب معاملہ پیش آ گیا، ابو ہریرہ کی مجلس میں تھا، انہوں نے کہا کہ جس نے رشتہ توڑا ہوا ہے وہ اٹھ جائے۔ اب اس میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ صاحب میرا آپ کے ساتھ تھوڑا سا تاگا بھیڑا ہوا ہے آج کے زبان میں۔ اس زمانے میں آپ سے میرا قطع تعلق چل رہا ہے، شاید وہ چاہتے ہیں کہ میں توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، معاملے کو سلجھا لوں، اس لیے میں آ گیا۔ کہا کہ نہیں، تم جاؤ اور جا کر ابو ہریرہ سے وجہ پوچھو، میں نے معاف کیا، میں نے دل صاف کیا، لیکن وجہ پوچھنا ضرور ابو ہریرہ سے کہ کیوں بھیجا ہو، کیوں اٹھایا تمہیں مجلس سے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالتے تھے، اس طرح مجمع عام سے کسی کا نکل جانا اس کے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ صحابی رسول کو تو ایسا نہیں چاہیے، کوئی خاص حکمت ہوگی تم جا کر پوچھنا ضرور۔ وہ بھی اپنے نبی کا زمانہ دیکھے ہوئے لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ عمل امت کی تعلیم کے لیے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے
پھوپھی نے کہا کہ بیٹا جانا ابو ہریرہ کے پاس اور پوچھنا ضرور کہ مجھے کیوں اٹھایا اور کیوں مجھے بھیجایا۔ تو بڑی عجیب بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ بابا آپ کو جان لینا چاہیے کہ جس مجلس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہوتا ہے جس نے اس اپنے رشتوں سے قطع تعلق کیا ہوا ہوتا ہے، رشتہ توڑا ہوا ہوتا ہے، اس پوری مجلس میں اپنے زمانے کے بڑے اللہ کے ولی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت نہیں اترا ایک شخص کی وجہ سے، ایک شخص کی وجہ سے۔ اب اگر میرے خاندان میں کسی سے قطع تعلق کیا ہوا، میرا پورا خاندان میرے ایک کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم، اگر اس مجلس میں کوئی ایک بھی رشتہ توڑا ہوا ہے، اس ایک کی وجہ سے یہ پورے اللہ کی رحمت سے محروم۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمارے ایک کے گناہ سے کتنوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس نقصان کی وجہ ہم ہیں کہ ہم نے اپنے رشتوں کو جوڑے نہیں، رشتوں کو توڑ دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے راستے سے اس امت کو تعلیم و تلقین فرمائی اور یوں ارشاد فرمایا، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، اور رشتے یہ رحم سے ہیں، رحم سے ہیں، رشتے رحم سے ہیں، میں رحمان ہوں۔ رحمان میں راحامین، رشتے میں بھی راحامین ہے، تو میں انا رحمان، میں رحمان، اور رشتے میں رحم ہے، جو جوڑے گا میں جوڑوں گا، جو توڑے گا میں توڑ دوں گا، جو جوڑے گا میں جوڑ دوں گا اور جو توڑے گا میں توڑ دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اگر آج ہم ٹوٹے ہوئے تو اس کی وجہ کچھ اور نہیں، ہمارا رشتوں کا توڑنا سبب بنا کہ اللہ نے ہم کو توڑ کر رکھ دیا۔ کاش کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑ لیں، اللہ امت میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اپنے گھر سے آغاز کر، ماں باپ سے ناراضگی ہے، معافی مانگ کر استوار کر، بھائیوں سے ناراضگی ہے، معافی مانگ کر استوار کر۔ ارے نہیں صاحب، میں تو اس سے اچھے سلوک کرتا تھا مگر انہیں بہت بدماش ہے، کیا کروں؟ تو اخلاق کا بلند معیار یہ ہے، اخلاق یہ نہیں ہے کہ آدمی احسان کا بدلہ احسان سے دے، اخلاق کا معیاری مرتبہ، بلند مرتبہ یہ ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق جوڑو۔ صل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جڑو، تم اس کو جوڑو، تم کوشش کرو کہ اس کو ساتھ لے کر چلو۔ صل من قطعک۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں صاحب میں تو ظلم نہیں کر رہا ہوں، تم ظلم نہیں کر رہے، اس نے ظلم کیا ہے۔ اعف عن من ظلمک، اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے تو تم اس سے درگزر کرو، پھر بھی جوڑو اس کو۔ وَاِعْتِ عَمَّنْ حَرَمَكْ، اور اگر تمہیں کوئی نہیں دیتا تب بھی تم اس کے ساتھ نوازش جاری رکھو۔ کیسے کریں اور کتنی کریں؟ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہے، غور کر لینا، ایک شخص ہے صاحب نصاب ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے زکوٰۃ نکالتا ہوں، صاحب اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کی زکوٰۃ قبول کرے۔ مگر بھائی حدیث میں صراحت موجود ہے کہ زکوٰۃ کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ زکوٰۃ میں سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتے میں تم سے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ بس اتنا لحاظ کرنا، لمبی بحث نہیں سنا سکتا کس کو دے سکتے کس کو نہیں دے سکتے، اتنا لحاظ کرنا جس سے پیدا ہوئے ان کو نہیں دے، اور جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو نہیں دے۔ مثلا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ وہ ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے، ان کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ارے ان کو تو اپنے خون پسینے سے کرنا چاہیے، اپنے مال کا میل یہ تھوڑے، یہ تو عزت والے لوگ ہیں، سادات یہ عزت والے لوگ ہیں، انہیں میل نہیں دیا جاتا، انہیں پاکیزہ مال کھلایا جاتا۔
جہاں تک اپنی اولاد ہے انہیں بھی پاک کھلا. مال کا جو میل ہے اس کو نکالنا چاہتے ہو تو حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے فرمایا تمہارا جو سب سے زیادہ قریبی رشتے دار ہے. بھائی کو دے سکتے ہیں انسان، سب سے پہلے حق اس کا ہی. بہن کو دے سکتے ہیں انسان، سب سے پہلے حق اس کا ہی. چچا کو، ماموں کو، پھپھا کو، خالو کو، تایا کو، تائی کو، ارے سب سے پہلے حقدار ان لوگ ہیں. جملے سننا، نبی فرماتے ہیں جو بندہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو نہیں دیتا اور صدقات و خیرات دوسروں کو دے دیتا ہے، جبکہ اس کے قریبی رشتہ دار محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن ان کو نہیں دے رہا، دوسروں کو دے رہا، اللہ اس کی زکوٰۃ و صدقات کو قبول ہی نہیں کرتا. اس جرم میں آج امت کا 90% طبقہ پڑا ہوا ہے. بہت بڑا جرم ہے. 90% طبقہ معلوم ہی نہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو معلوم بھی رہتا میرے رشتہ داروں میں فلاں ضرورت مند ہے، مگر کیا کرتے وہاں کو انسان معلوم ہو گیا تو ہر صبح کو ڈھٹی لگ جاتی ہے. اس وقت دوسروں کو دینا بولتا ہوں، رشتہ داروں نہیں لگا لینا بولتا. قبول بھی تو ہونا نا. الاقرب فالاقرب، جس کا جتنا قریبی رشتہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو لگا لینا چاہتے ہو، محتاط رہنا چاہتے ہو اس کی مزاج کی وجہ سے، تو بالواسطہ کام کرو. مثال دیتا ہوں، آپ ایک کام کرو، آپ کے دوست کو یہ کہو کہ دیکھ بھائی یہ تھوڑے پیسے ہیں، میں تجھے اس وقت تیرے فلاں کام کے لیے دے رہا ہوں، لے لے. اپنے دوست کو میرے دوست کا بھائی ہے بول کے کر دے رہا ہوں، ایک وقت ہمیشہ نہیں لگا لے سکتا ہوں، اس وقت لے لے بول کے اپنے پیسے اس کے واسطے سے اس تک پہنچا دو. مگر اپنے رشتہ دار کا تو حق ادا کرو گے. کوئی ہیلا کر لو. آپ نہیں چاہتے کہ اس کا مزاج خراب ہو، اس کی عادت خراب ہو. بعض وقت عادت خراب نہیں ہونا بلکہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے، بعض وقت گندے پڑ جاتے بلکہ نہیں دیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے ساتھ دو، جب حالات نہیں ہیں معافی مانگ لو. اس وقت موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا دے، کسی اور موقع سے موقع آ گیا یا اسباب بن گئے تو میں آپ کی طرف دھیان دوں گا، معذرت کر لو. اور ہمیشہ دیتے گئے تو پھر اس کا مزاج بھی خراب ہو سکتا ہے. کبھی معافی مانگ لو، کبھی دے دو، کبھی بالواسطہ دے دو. لیکن حقدار تو پہلا وہی ہے نا. ہم اس کو چھوڑ کر دوسرے کو دے کر اگر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی تو نہیں ادا ہوگی، ہمارے صدقات نافلہ اللہ کے پاس قبول ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقداروں کے حق بتلائے ہیں، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی. تو رشتہ داروں کے حقوق پامال ہونا نہیں چاہیے. قطع تعلق کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور بدگمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے. اس وقت اس مجلس میں 2 باتیں عرض کی گئی اور اس سے بچنا چاہتے ہو. لمیٹیڈ ملاقاتیں رکھو، تعلقات تھوڑے بہت زیادہ نہیں، اس سے بھی تعلقات بگڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم سلیم، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.